عورت نے جب مرد کو تنگ کرنا ہوتا ہے نا, بیوی نے خاص طور پہ, تو وہ اس کا خرچہ بہت کراتی ہے. اچھا اس سے 4 لون کے سوٹ مانگنے اس کے مطلب ہی مجھے ڈیورس چاہتی ہے. مجھے بہت گالیاں پڑیں گی اس کے بعد. بٹ ایک چیز جو ہے واقعی میں ہل کے رہ گئی ہے, یہ کیسے ہو گیا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح سے کیسے ہو گیا. شعیب اگر اس کو گرل فرینڈ بنا کے رکھتا تو دیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل. سیکشن 18 جس میں طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم مولوی اس کے اوپر پہلے سے کراس لگا کے آیا ہوتا ہے. ابھی جو ارینج میرج ہو رہی ہے بڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہے, کیونکہ لڑکا بھی ہارٹ بروکن آ رہا ہے, لڑکی بھی ہارٹ بروکن آ رہی ہے. میں نے ڈائیورسز کروائی ہیں اور وہ ساری لو میرجز تھیں. کسی انسان کو 2 بار محبت ہو رہی ہے, دیٹس ٹوٹلی جسٹیفائڈ فار می. آپ ڈائیورس لے لیں, آپ کم از کم اپنے بچوں کو بلیم نہ کریں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے نہیں کی. پولیس والا روک لیتا ہے, کہتے ہیں یہ میری کزن ہے. 90% جو FIRs ہوتی ہیں وہ بوگس ہوتی ہیں, فیک ہوتی ہیں. جب انہیں کچھ نہیں ملے گا تو آپ کے اوپر چرچ کا پرچہ بنا دیں گے کہ جی چرچ برآمد ہو گئی ہے اس کے پاس. آئی نو دیر آر پیپل جو اپنا آئی فون تک پولیس والوں کو دے آئے ہیں کہ ہائے ہائے ہم پہ FIR نہ کٹائیں. بہت خرچہ کرا Something controversial. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو ویٹی ٹاک آفٹر اے لانگ ٹائم. آئی نو اٹس بین سو لانگ, میں نے کوئی ویٹی ٹاک اپلوڈ نہیں کیا تھا. دیٹ از بیکاز آف رمضان, کچھ روٹین نہیں بن پا رہی, لیکن انشاءاللہ آپ کو ریگولر کانٹینٹ ملتا رہے گا. تو آج کی بڑی خاص گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا, میں پھر بھی ان کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں, وکیل بھی ہیں, ایکٹنگ بھی کرتی ہیں, ماڈلنگ بھی کرتی ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی زبردست پرسنالٹی ان کی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سزین جہان خان, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. Why are you so pretty and vakeel as well? Because law is my profession. Okay. And acting, I'm not a model. Acting is my passion. بچپن سے شوق تھا, بچپن سے نقلیں اتارنے کا شوق تھا. کوئی گھر میں گیسٹ آ جاتا تھا اس کے جانے کے بعد. So that's why my father decided کہ you should be an actor in law. اچھا, میرے جو وکیل دوست ہیں نا, اکثر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ساڈا پروفیشن ویسے تو ٹھیک ہے, لیکن ساڈے پروفیشن کو سونی کڑی نہیں ہے گی, وکیل سونی بہت کٹ ہے. اچھا ابھی تو بہت پیاری پیاری لڑکیاں ماشاءاللہ آئی ہیں, لیکن میں نے دیکھی ٹک ٹاک پہ. وہ ٹک ٹاک کی وکیل ہے. میں وہی کہنے والی تھی کہ وہ ٹک ٹاک کی حد تک ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ بڑی پیاری لڑکیاں جو وکالت میں آئی ہیں, لیکن اگر آپ ان سے کوئی لا پوائنٹ پوچھیں تو آئی ایم شیور ان کو نہیں پتا ہوگا. سو یہاں سے تھوڑی سی وہ مار کھا رہی ہیں. اگر وہ اپنی اس اسکل پہ بھی کام کریں نا, اسٹیٹکس اچھے ہیں ان کے پاس. یس, بہت ہی کچھ زیادہ اسٹیٹک ان کے اچھے ہو گئے ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی آئی ہیو انکاؤنٹرڈ سم تھنگ کہ ایک کورٹ روم میں ڈیورنگ پروسیڈنگس, بیکاز ہم لوگوں کو جو ہم لوگ کسی سینئر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں یا جو ایک ایتھیکل ہمیں ایتھکس سکھائے جاتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ بی آپ پراپرلی سوٹیڈ بوٹیڈ, اور ایک جس طرح سے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کورٹ کی, ڈیکرم ہوتا ہے, اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. بٹ ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں نئی جو آئی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے انہوں نے اچھا یونیفارم پہن لیا, بڑی وہ پیاری ہیں, بال چھال بھی کھول لیے, تو وہ ویپ پی رہی تھیں. سو دیٹ واز سم تھنگ جو میرے لیے بڑی عجیب تھی کہ یار ڈیورنگ پروسیڈنگس تو مت پیو, پرسنل لائف میں آفٹر کورٹ جو مرضی کرو. بٹ دیر آر سم پیپل کے جن کی چیزوں کو لیٹ گو کیا جاتا ہے, اور جو مجھے نہیں پسند, بیکاز یہ ایتھکس آپ ابھی سے ان کو سکھائیں گے تو آگے فیوچر لائف میں آئیں گے, وہ اس کو سیکھ سکیں گے. اب آپ ایک لائر اگر وہ آپ کے ساتھ کورٹ میں بیٹھ کے اگر ایک فیمیل خاتون ویپ کر رہی ہیں تو دس از سم تھنگ. اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ ایک لائر بھی ہیں اور ایک ایکٹر بھی ہیں, آپ کے ماشاء اللہ ڈرامہ سیریز بھی ابھی چل رہے ہیں, آپ فیوچر میں بھی کام کر رہی ہیں اپنے پروجیکٹس میں. سو آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے فیلو وکیلوں کی طرف سے؟ ناٹ یٹ, بیکاز میں اپنے لاء کے پروفیشن میں الحمدللہ بیکاز آف مائی آفس, بیکاز آف مائی سینئر جو میرے استاد محترم ہیں, ان کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو جب آپ اپنا ایک کام صحیح سے کر رہے ہوتے ہیں جس پہ کوئی آپ پہ گلا نہیں کر سکتا, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کرٹیسزم ملنا چاہیے. اپنے استاد محترم کو بھی ریویل کر دیں, میں سوری بتانا بھول گیا انٹروڈکشن میں. اچھا جی, آئی ورکڈ ود سردار محمد لطیف خان کھوسا. ہی واز فارمر گورنر آف پنجاب. ریسنٹلی ہی از این MNA, اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے عہدوں کو انجوائے کیا ہوا ہے, اور ون آف دا فیمس اینڈ بگیسٹ کرمنل لائر آف پاکستان. سو آئی ورکڈ ود ہم. سو یہ میری خوش قسمتی ہے. بالکل, وہ انہوں نے الحمدللہ پاکستان کے سارے ہائی پروفائل کیسز کیے. انہوں نے زرداری صاحب کا کیس کیا, ابھی عمران خان صاحب کا, بشرا بی بی کا کیس. تو ان کی وجہ سے میں نے بہت سے کیسز میں ان کو اسسٹ کیا, اور انہی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں. اور یہ جو ایتھکس مجھے بیسکلی سکھائے گئے ہیں یہ انہوں نے ہی سکھائے ہیں. ہم لوگوں کے لاء پروفیشن میں ہوتا ہے کہ جب سینئر بات کر رہا ہو تو جونیئر نہیں بولتا. اگر
میرے اپوزٹ کوئی سینئر آ گیا ہے یا کچھ بھی تو پہلے ان کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. بٹ ابھی میں نے کچھ نئے ینگسٹرز دیکھے ہیں جن کو اپنے نعرے لگانے کی یا اپنی تقریر کی, تو یہ ایک جو وکالت کی خوبصورتی ہے یہ ختم ہوتی جیسے جا رہی فوج ہے. میں ہیرارکی سسٹم ہوتا ہے نا, جس میں لائک آپ سینئر کی بہت رسپیکٹ ہے, یس سر, اس کے علاوہ آپ نہیں بول سکتے کچھ, تو یہ وکیلوں میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہے, 100% ہے. وکیلوں میں تو بہت زیادہ ہے اس چیز کا, وکیلوں میں یونٹی بہت زیادہ ہے. اور پھر سینیورٹی کو تو 100%. میں کبھی بھی اس عمر میں اگر میں سوچوں کہ میں سردار محمد لطیف خان کھوسا بن جاؤں یا میں آسمہ جہانگیر بن جاؤں تو میں نہیں بن سکتی, بیکاز آئی ایم ٹو ینگ. اور یہ پروفیشن جو ہے یہ آپ کا ٹائم لیتا ہے, آپ کے بال سفید ہونے چاہیے, اصلی والے بال سفید ہونے چاہیے. سو اس پروفیشن میں آپ کا ٹائم, آپ کا ایکسپیرینس اور آپ نے خود کو اپڈیٹ رکھنا ہے, یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا, مجھے پرسنلی میرے دادا ابو چاہتے تھے, وہ ایک وکیل تھے, ان سے بڑے امپریس تھے, تو میرے دادا بھی خواہش تھی کہ میں وکیل بنوں. اچھا. تو مجھے جب میں نے تھوڑے سے پتا کیا کہ وکیل, تو پتہ ہے اتنی موٹی بکس پڑھنی پڑتی ہیں, اینڈ میں تو بکس دیکھ کے پریشان ہو گیا. میں ایک وکیل کے چیمبر میں گیا, تو جب میں نے وہ بکس دیکھی نا اتنی زیادہ, تو آئی واز ٹوٹلی لائک پزلڈ کہ اتنا پڑھنا پڑے گا. آئی ایم آؤٹ برو. میں نے دیکھا ہے, اپنے استاد محترم کو دیکھا ہے کہ وہ موٹی موٹی بکس, ایک نہیں آپ کو 10 ہزار بکس پڑھنی پڑتی ہیں, بیکاز آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے. ایوری ڈے لا میں چینجز آ رہی ہیں, ایوری ڈے کرائم میں چینجز آ رہی ہیں, کرائم کس نیچر کا ہو رہا ہے, تو اس لحاظ سے آپ کو ججمنٹس کو پڑھنا ہوتا ہے. جس طرح سے لا امینڈ ہو رہا ہے اس لحاظ سے نئی ججمنٹس آ رہی ہیں, تو آپ کو خود کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں, اچھا نہ صرف آپ کو اپنے کلائنٹ کے لحاظ سے کیس کی تیاری کرنی پڑتی ہے, بٹ آپ کو اپوزٹ سائڈ کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ اگر وہ یہ ججمنٹ لے آتا ہے تو اس کے مقابلے میں میرے پاس کون سی ججمنٹ ہونی چاہیے. اور یہ صرف اسی وقت پاسبل ہے جب آپ یہ ساری کتابیں پڑھیں گے. بٹ کمنگ بیک, آپ ابھی بھی وکیل بن سکتے ہیں. میں ابھی بھی آپ وکیل بن سکتے ہیں. آپ کوئی بھی انسان کبھی بھی وکیل بن بالکل بالکل. اینڈ اٹس ویری سمپل. میں سب سے کہوں گی کہ یہ بہت اچھا پروفیشن ہے, آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں, اور لازمی وکالت تو میرے خیال سے کرنی چاہیے. اچھا, اس میں بھی نیشز ہوتی ہیں نا, سوری میں وہ سلینگ ورڈ, نیش تو نہیں بولیں گے اس کو, کیا بولیں گے, کہ لائک ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, کوئی کرمنل ہے, کوئی سول کا ہے, تو آپ کی اسپیشلٹی کس میں ہے, اینڈ وائی یو چوز دیٹ؟ میری اسپیشلٹی کرمنل لا میں ہے, اور یہی ریزن ہے کہ میں کھوسا صاحب کو میں نے جوائن کیا, بیکاز میرا کچھ انٹرسٹ تھا بچپن سے. شاید میں نے بچپن میں عمران سیریز پڑھی؟ نہیں, عمران سیریز تو نہیں پڑھی, میری مما نے ضرور پڑھی تھی, لیکن شاید میں نے کچھ سسپینس موویز بہت دیکھی, کوئی مرڈر مسٹریز میں نے زیادہ دیکھی, تو وہ ایک انٹرسٹ بن گیا میرا. اور پھر پروفیشن ایسا تھا, اینڈ یہ پروفیشن میرے بابا نے چوز کیا تھا میرے لیے, تو مجھے یہی تھا کہ چلو لیٹس ڈو اٹ, اور پھر اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بات ہے کہ ہم اکثر موویز میں دیکھتے ہیں, ڈراماز میں دیکھتے ہیں, تو اس میں جو کورٹ روم کا سین ہوتا ہے نا, وہ بالکل ہی ڈفرینٹ. اچھا, میرے ذہن میں وہ پرسپیکٹیو تھا کہ میں نے جب مووی دیکھی, اچھا ایسے ہوتا ہے, ایسے وکیل آ کے وہ پیش کرتے ہیں, یہ دلائل دے رہے ہیں, تاریخ پہ تاریخ, ہاں ایگزیکٹلی, جج صاحب ایسے. تو میں جب لٹرلی ایک سول کیس میں مجھے بارہا جانا پڑا کورٹ کیسز میں, تو آئی واز سرپرائز, میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, ادھر سے آ رہا ہے, فائل رکھی, فائل اٹھائی, چلے گئے. تو میں کہہ رہا ہوں وہ کہاں ہے اتنی جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے جو کہ وکیل کے اچھے دلیل دینے پر تالیاں بھی بجاتی ہے. اچھا, تالیوں والا سین میں نے تو آج تک نہیں دیکھا, وچ از یہ نہیں ہوتا, بیکاز کورٹ کا ایک ڈیکورم ہے, اس میں آپ تالیاں یا کمنٹری نہیں کر سکتے. ہاں, اگر آپ کو اس طرح آڈینس بیٹھے ہوئے دیکھنے ہیں تو پھر آپ ہائی کورٹ میں آئیں اور سپریم کورٹ میں آئیں, وہاں پہ آڈینس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, میری طرح کے جونیئرس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو سیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. لوور کورٹس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ریلیونٹ پرسن نہیں ہوتے, مطلب وہی ریلیونٹ لوگ ہی ہوتے ہیں. اچھا, اگر کوئی ویسے اپنی نالج کے لیے آنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک کارڈ آپ کو ملتا ہے گیٹ کے اوپر سے, ایک پاس ہوتا ہے, وہ بس پاس لے کے آپ آ سکتے ہیں اور آپ آ کے بیٹھ کے کورٹ پروسیڈنگس دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اب تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں پی ٹی وی کے اوپر سپریم کورٹ کی جو بھی پروسیڈنگس ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ کوئی اندر نہیں آ سکتا, یو کین گو ان سائڈ اینڈ واچ. دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی وکیل بن سکتا ہے, اور میرے خیال میں آج کل جتنی ضرورت ہے ہمیں لا کے جاننے, ہمیں لا کا پتہ ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ایکسپلوئڈ بھی ہو جاتے ہیں کچھ اداروں کے ہاتھوں, کچھ لوگوں کے ہاتھوں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ. ہمیں سو ہر بندہ تو وکیل نہیں بن سکتا. سو از دیر سم تھنگ کہ ہم جس کو ایک بیسکس پڑھ لیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسکول لیول کے اوپر ہی نا بچوں کو آپ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے تو وہ بتانا چاہیے, جس میں آپ کو آپ کا پتہ ہو, آپ کے رائٹس پتہ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کچھ بھی, آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دیر از اے بک کالڈ میجر ایکٹ, وہ آئی گیس 2500 سم تھنگ اتنے کی ملتی ہے. وہ سب کو اپنے پاس رکھنی چاہیے, کیونکہ اس میں پاکستان پینل کوڈ, سول کرمنل پروسیجر کوڈ, اور اس میں آپ کو بہت سے لا مل جاتے ہیں, آپ کو نیب لاز مل جاتے ہیں, آپ کو اینٹی ٹیررزم لا. تو یہ ایک بک ہے. کتنی موٹی بک ہے یہ اتنی موٹی بک ہے. یہ اتنی موٹی بک
اس میں یہ ہے کہ آپ PPC پڑھ لیں, پاکستان پینل کوڈ, اچھا دیٹ وڈ بی انف کہ آپ کو اپنی بیسک سیکشنز پتہ لگ جائیں گے کہ ان لافل اسمبلی کیا ہوتی ہے, اور پھر یہ مطلب یہ سیکشن 302 کیا ہے, 307 کیا ہے, 324 کیا ہے, بیسک چیزیں آپ کو کم از کم کچھ تو پتہ ہو آپ کو اپنے بارے میں. اچھا جب میں اسلام آباد موو کیا تو آئی میٹ اے لاٹ آف وکیلس, اور میں سے ایک لائر تھے. اچھا موسٹ آف دیم میں نے دیکھا کہ وہ ڈیورس کے یا شادی کے, کورٹ میرج کے یا ڈیورس کے لائر ہے. تو میں کہہ رہا تھا یار یہ اچھا وہاں پہ جب فیصلہ آباد میں تھا کوئی کرمنل کوئی سول کا زیادہ تر, یہاں پہ آ کے مجھے ڈیورس والے ہر دوسرا تیسرا بندہ, یہاں پہ کوئی زیادہ شرح ہے اسلام آباد میں؟ نہیں, کچھ شرح زیادہ تو نہیں ہے, لیکن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہوا ہو, بیکاز یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کرمنل لائرز ہیں, اور وہ سب اسلام آباد میں ہی ہیں. اچھا ڈائیورس کا ایکچولی اوور آل یہ ہے کہ یہ بڑی کامن ہو گئی ہے پاکستان میں, اور 2019 میں جب کووڈ آیا تو ان ڈیز میں تو بہت ہی زیادہ ڈائیورس ریشو جو یو مین ٹو سے کہ کووڈ نے ڈائریکٹلی افیکٹ کیا شادیوں کو؟ یس 110%, بیکاز اس وقت جب ہسبینڈ جاب پہ نہیں جا رہا ہے یا خاتون گھر میں رہ رہی ہے, اور ایسی انگزائٹی تھی ان دنوں میں لوگوں کو مرنے کا, وہ ایک وائرس تھا جو لوگوں کی جانیں لے رہا تھا. جب اس سینیریو میں لوگ گھر میں رہے تو اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان, ورلڈ وائڈ ان ڈیز میں ڈائیورس ریٹ بہت اوپر گیا. 2019 میں کراچی میں کوئی 11,000 کیسز جو تھے ڈائیورس کے وہ فائل ہوئے تھے. تو وہ 19 کووڈ کا پیریڈ تھا, 19-20 وہ اسی ٹائم میں چل رہا تھا. تو وہ جب آپ اکٹھے رہے اور اکٹھے بیٹھے, ایک دوسرے کو پراپرلی جانا سمجھا, تو لڑائیاں ہوئیں. اور آج کل ٹالرنس ریٹ بہت کم ہے, بہت کم ہے, کیونکہ مرد بھی کما رہا ہے, عورت بھی کما رہی ہے, اور کچھ نہ کچھ فیکٹرز ایسے آ رہے ہیں جس پہ بچیاں جو ہیں وہ اب اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, وہ اپنے لیے آواز اٹھاتی ہیں, اور وہ پھر ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, مرد بھی اور عورت بھی. دو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, دو سینیریوز ہیں. ایک سینیریو یہ کہ عام طور پہ جو ہمارے گاؤں میں بھی ہوتا ہے, آج کل بھی بڑا کامن ہے, کہ جب شادی کرتے ہیں گھر والے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے, اب تمہاری وہاں سے لاش ہی آئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بھی سرکمسٹانسز ہوں ڈیورس نہیں ہونی چاہیے. اور ایک طرف یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اس طرح کی گھٹن میں جی رہے ہیں, کچھ ایسی آپ کی لائف ہو گئی ہے کہ مطلب آپ نہیں گزارا کر سکتے, تو آپ ڈیورس لے لیں یا خلا لے لیں, رائٹ؟ سو آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں اینڈ وائی؟ دیکھیں, ایز پر قرآن جو طلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ناپسندیدہ جائز فعل ہے, ناپسندیدہ ہے بٹ جائز ہے. اگر ایسا سینیریو ہے کہ کوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کوئی ویلڈ گراؤنڈس ہیں, کوئی ٹارچر ہو رہا ہے, یا کچھ بھی دو لوگوں کی نہیں بن رہی, ہم انسان ہیں, تو اس کو ایک اچھے طریقے سے ایز پر قرآن میں یہ ہے, سورہ طلاق اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ گفٹس دیے جاتے ہیں جو ایک حق مہر ہے, اچھے طریقے سے گفٹس دے کے اس شادی کو ختم کیا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے قرآن کو پڑھا سمجھا نہیں, ہم لوگ اس کو کورٹس میں گھسیٹتے ہیں, ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, بڑے گندے شادی کے اوپر وہ دلہن کے اوپر بھی رکھتے ہیں نا وہ جو قرآن مجید جو رکھتے ہیں. اچھا وہ کہیں پہ بھی اسلام میں اس کا کہیں نہیں ہے, یہ ہم نے ایک اپنی متھ بنائی ہوئی ہے, وچ از ویری رانگ فار می, بیکاز پیچھے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے اور اوور آل اس کے ہاف سلیوز ہوتے ہیں, اور اوپر آپ نے قرآن مجید رکھا ہوتا ہے. دس از ایتھیکلی رانگ فار می, کہ دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ نو, آئی شوڈ ہیو سیڈ دس. اینی ویز ڈیورس اینڈ خلا, سو ڈائیورس اینڈ خلا سے ڈفرینس بھی میں بتاؤں گی, بٹ ایز پر قرآن طلاق کی اجازت ہے. دو لوگ خوش نہیں ہیں تو وہ بالکل, اور اگر سنت میں بھی دیکھا جائے تو ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ مجھے اپنا ہسبینڈ نہیں پسند. سو دیٹ واز دا سول گراؤنڈ. ایک سول گراؤنڈ کافی ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مجھے اپنا ہسبینڈ نہیں پسند, یا میں اب اس سے محبت نہیں کرتی. سو دیٹ گراؤنڈ از انف فار ڈائیورس آن دا بیسس آف خلا. تو یہ اس میں مذہب کی اجازت, مذہب آپ کو اجازت دے رہے ہیں. اب ڈائیورس اور خلا کا ڈفرینس, ڈائیورس از سم تھنگ جو ہسبینڈ دیتا ہے, جو ہسبینڈ پروناؤنس کرتا ہے, وچ از کالڈ ڈائیورس. پاکستان میں اس کے لاز ہیں, مسلم فیملی لا آرڈیننس 61 اینڈ دین مسلم فیملی کوڈس ایکٹ 64. ان دو لاز کے تحت جو آپ ہے ڈیزولوشن آف میرج میں جاتے ہیں. اب جو خلا ہوتا ہے وہ ہے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, خلا اس میں ہوتا ہے. تو جو مرد جو ڈیزولوشن کرتا ہے وہ طلاق کی ہوتی ہے. اگر مرد نے کہہ دیا 3 بار طلاق طلاق طلاق, اس کے اوپر بھی کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس نے جو چیئرمین ہے یا یونین کونسل ہے اس کو نوٹس بھیجنا ہوتا ہے, اپنی وائف تک وہ نوٹس بھجوانا ہوتا ہے, اینڈ آفٹر سرونگ دا نوٹس ود ان 30 days
یونین کونسل نے ان دونوں کی ریکنسیلیشن کرانی ہوتی ہے. اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈائیورس جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے آفٹر 90 days, بیکاز وہ خاتون کا عدت پیریڈ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ کل کو خاتون کے پاس ایک چیز ویلڈ ہونی چاہیے کہ ہاں جی یہ آدمی مجھے طلاق دے چکا ہے. یہ نہ ہو کل کو وہ آ کے کہہ دے کہ نہیں یہ تو اسٹل میری بیوی ہے. ایک ڈائیورس ہوتی ہے جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی میوچل کنسنٹ سے ہوتی ہے. اس میں آپ کو فیملی کورٹس آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میوچلی ڈیسائڈ کر کے ایک جس طرح میرج از اے کانٹریکٹ, میرج اس میں حق مہر دیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل. وہ اگر حق مہر بنتا ہے خاتون کا یا جو بھی اس کے مذہب کے لحاظ سے ہے, اگر ایٹ دا ٹائم آف میرج نہیں دیا تو وہ دے دیا جاتا ہے. اور اس میں بھی آپ کو جو کنسرن گورنمنٹ آفیشیل ہوتا ہے اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے, اور پھر آپ کو ایک باقاعدہ ڈائیورس ڈیڈ جو ہے وہ مل جاتی ہے. تیسری ڈائیورس وہ ہوتی ہے جو آپ کورٹس میں دیتے ہیں, جیسے آن دا بیسس آف خلا ہوگی. اب خاتون کو ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا, ون گراؤنڈ وڈ بی انف دیٹ آئی ڈونٹ لائک ہم, ادروائز دیر آر سیورل گراؤنڈس. اگر صرف عورت یہ کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں ہے, دیٹ از انف, دیٹ از انف, مطلب آپ کو ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں دیٹ از انف. بٹ ان کیس اگر کسی کو اپنا ہسبینڈ پسند ہے لیکن وہ اس کو مینٹیننس نہیں دے رہا تو وہ سوٹ آف مینٹیننس کر سکتی ہے. اس میں ڈائیورس نہیں ہوگی, دیٹ فار مینٹیننس ہوگا ڈائیورس کا. اور جو خلا کا گراؤنڈ ہے وہ انسینٹی ہو سکتا ہے. اگر کسی کا خامند پاگل ہو گیا ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. اگر کسی کے خامند کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے تب بھی وہ خلا میں جا سکتی ہیں. بالکل. اگر 4 سال سے خامند کے ساتھ کوئی ایسے ٹرمز نہیں ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی وہ ایک دوسرے کو مینٹیننس نہیں دیکھ پا رہے تو پھر اس میں آپ اس کی طرف خلا کی طرف جا سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ امپوٹنسی ہے تب بھی آپ خلا میں جا سکتے ہیں. اگر کروئلٹی ہے, وہ مارتا ہے, جھگڑتا ہے, تو اس بیس پہ بھی آپ خلا لے سکتے ہیں. بٹ دا اونلی سول گراؤنڈ وچ از کہ مجھے یہ انسان نہیں پسند, یا ایز پر جو قرآن کی یا مذہب کی روشنی میں کوئی ایسی چیز ہے وچ از اے سالڈ گراؤنڈ, تو آپ اس کو خلا میں بالکل آپ جا سکتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے گا, ریسنٹلی ایک بڑا کلپ وائرل ہوا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ مولوی صاحب کو کال آتی ہے لائیو پروگرام میں اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں کام کرتی ہوں جہاں پر مجھے ایک کلیگ پسند آ گیا. اب وہ کلیگ جو ہے نا, میں اس کے ساتھ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے, ڈیلی ہم ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو مجھے اس سے کائنڈ آف پیار ہو گیا, رائٹ. سو آئی ڈونٹ فائنڈ مائی ہسبینڈ اٹریکٹیو, یا مے بی ان کی ارینج میرج اور سم تھنگ, رائٹ. سو ناؤ دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ مائی سول میٹ, تو میں آپ کو گنجائش نکالیں, مولوی صاحب کو کہہ رہی ہے کہ میں کیسے ان سے طلاق لے کر اپنے پرانے ہسبینڈ سے نئے پیار کی طرف جا سکتی ہوں. لیکن پھر وہی بات ہوگی نا کہ اب اپنے ہسبینڈ کے لیے اس کو کوئی فیلنگس نہیں رہی, تو وہی بات ہوگی کہ ناؤ آئی ڈونٹ لائک ہم. وہی بات آ گئی, خلا کا گراؤنڈ وہی گراؤنڈ ہو گیا کہ آئی ہیو نو فیلنگس فار ہم, آئی ڈونٹ لائک ہم, سو دیٹس انف. سو آپ خلا لے کے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو مورل گراؤنڈ کی اگر بات کریں تو وہ کہاں پر پھر یہ چیز اسٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں اب کنٹروورشل ہو جائے گا, بٹ ایز اے ہیومن ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج اگر کسی سے پیار ہوا اور اس سے شادی ہو گئی, کل کو کوئی ریزن ہوا, کوئی ایسی بات ہوئی, تبھی تو دونوں ہسبینڈ وائف میں دوری آئی, اور دوری آئی کہ وہ کسی اور کی طرف اٹریکٹ ہوئی یا ہسبینڈ کسی اور کی طرف اٹریکٹ ہوا. تو بجائے اس کے کہ ایک ٹارچرس لائف گزارنے کے, ایک دوسرے کو تانے دینے کے, یا ایک بس وہ جی اب زندہ رہنا ہے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے, تو بہتر نہیں آپ اگر ایک اچھے طریقے سے اس کو ختم کر لیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ شعیب ملک والا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کی بیس بھی آئی تھنک یہی تھی. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ لیکن لوگوں نے بہت زیادہ اس کو برا بلا کہا, اس کی جو نیو وائف ہے اس کو بھی اور شعیب ملک کو بھی, اور سمپتھی جو ساری وہ ثانیہ مرزا کی طرف چلی گئی. دیکھیں شعیب اگر اس کو گرل فرینڈ بنا کے رکھتا تو دیٹ وڈ بی ایکسیپٹیبل فار ایوری ون, وچ از اگینسٹ اسلام. ایکسٹرا میریٹل افیئر جس کو بولتے ہیں. اس چیز کو پھر کیا یہ سوشل میڈیا کے لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک حرام ریلیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک انسان کو خاتون سے پیار ہوا, خاتون کو بھی ان سے ہوا, انہوں نے اپنی وائف کو چھوڑ دیا, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے نکاح کر لیا. 2 لوگ اگر نکاح کر رہے ہیں, پبلکلی اناؤنس کر رہے ہیں, تو وائی اٹ از رانگ. نکاح کیا ہے انہوں نے کوئی لیو ان ریلیشن شپ نہیں رکھا. کچھ بھی مورلی میرے لحاظ سے دس از ناٹ رانگ, بلکہ ایک اچھی ایگزامپل تھی کہ ٹھیک ہے 2 ہسبینڈ وائف کی نہیں بن رہی. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ان کی ایکس وائف کیا کہتی ہیں یا ان کے ایکس ہسبینڈ کیا کہتے ہیں, بیکاز میں ان کو نہیں ملی, نہ میں ان کو جانتی ہوں, بٹ 2 لوگوں نے نکاح کیا ہے, سو دیٹس ٹوٹلی جسٹیفائڈ. دوسری کہ ہمارے یہاں پہ نا شادیاں 4 جائز ہیں,
ہم مسلمس میں 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں شرعی طور پر. بالکل. اور عام طور پر بہت سارے مسئلے مسائل تبھی بنتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں ہم باقی تو فرائض ادا نہیں کرتے لیکن یہ شرعی حق استعمال کرنے میں معاملے میں بڑے اچھا. دوسرے کے قانون پاکستانی قانون ایک پاس ہوا تھا جس میں کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو وائف کی پہلے سے پرمیشن. لیکن جو ہمارے کچھ علماء ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا, کوئی ضرورت نہیں ہے. یس بیکاز وہی پھر پاکستان کا ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارا مذہب, کانسٹیٹیوشن اور لا ہم لوگ مکس کر جاتے ہیں. کچھ چیزوں کی مذہب اجازت دے رہے, کچھ چیزوں کی مذہب ہم اجازت اسلامی نہیں دے جمہوریہ پاکستان ہے تو ہم دو دیکھیں ڈفرینس. اس طرح تو پھر ایک ایسا لا بھی آیا تھا کہ آپ جی انڈر ایج بچی کی شادی نہیں کر سکتے, تو مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کر سکتے ہیں اور اگر لا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نہیں کر سکتے. تو دیر از اے کنٹراڈکشن آتی رہتی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں نے ایک غیر مسلمان, میں نام نہیں لیتی لیکن ایک ایسا کلچر اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کہ کسی اور ملک کا ہے, جس میں خواتین کو لگتا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی یا ہسبینڈ نے کچھ ایسا کر لیا تو بس میری لائف تو ختم. ہم ہسبینڈ کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایک طرف سے اسلامک کنٹری ہے, ایک طرف سے ہم قرآن و سنہ کو دیکھتے ہیں, دوسری طرف اگر ہسبینڈ شادی کرتا ہے تو ہمیں اس پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. مجھے بہت گالیاں پڑیں گی اس کے بعد, بٹ ایک چیز جو ہے سعودیہ میں بھی تو لوگوں نے 4 بیویاں. اف یو کین افورڈ کلچر ہے. پہلی بات یہ کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں, ایگزیکٹلی, لیکن انصاف آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملٹیپل وائفس میں انصاف کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. کم از کم ہمارے جس طرح کے اعمال ہیں یا ہم جس طرح کے مورلز ہیں ہمارے, آئی ڈونٹ تھنک وی کین ڈو دیٹ. اور ایون کہ اس طرح کے جو اکانومی میں افورڈ دیٹ. یس, تو پھر یہ مرد کو سوچنا چاہیے نا ایکسٹرا میرٹل افیئر چلاتے ہوئے. اور اس صورت میں بھی اگر فار ایگزامپل ہسبینڈ دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی عورت کہہ سکتی ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس کی بالکل شی ہیز دا رائٹ. وہ اس کی مطلب جب تک وہ زندہ ہے اور اگر اس کو کہیں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پسند تو اس چیز پہ نکاح جو ہے وہ ڈیزالو ختم ہو سکتا ہے. اینڈ دیر از اے سیکشن ان نکاح نامہ, سیکشن 18, جس میں طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا ہے. بٹ موسٹ آف دا ٹائم مولوی اس کے اوپر پہلے سے کراس لگا کے آیا ہوتا ہے. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی لڑکیوں کو پتہ ہو کہ طلاق کا حق عورت کے پاس بھی ہے. نکاح نامہ کے اندر جو سیکشن اس کا بنتا ہے وہ پوائنٹس جو ہے وہ 18 ہے, اس کے اندر ہے کہ کیا خلا یا طلاق. دیکھیے بیسکلی طلاق از دا تھنگ. خلا جو ہے وہ عورت کو دیا گیا ہے. طلاق از اے مین ورڈ. طلاق ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا ہو وہ طلاق ہی رہی ہے. خلا کی بیس پہ مطلب عورت کے پاس وہ رائٹ ہے, اور جب مرد کہہ رہا ہے وہ طلاق میں آ رہا ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ عام طور پہ ہمارے پاک و ہند میں, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی ارینج میرجز موسٹ آف دا ٹائم اٹ از ارینج میرج. اب جا کے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, لو میرج کی طرف ہم جا رہے ہیں. لو میرج صرف بڑے شہروں میں ہو رہی ہے, چھوٹے شہروں میں ابھی بھی پیرنٹس چلے اگر ہم کہیں 10% لو میرج ہو رہی ہے پاکستان میں, وڈ اٹ بی رائٹ؟ دیٹس اوکے. اگر کوئی لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور وہ نکاح کر رہے ہیں تو دیٹس کمپلیٹلی اوکے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ وکیل ہیں, آپ کے پاس کیسز آتے رہتے ہوں گے, کتنے پرسنٹ لو میرج والے آتے ہیں اور کتنے پرسنٹ ارینج میرج والے آتے ہیں؟ اگر ہم کی پرسنٹیج آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی تک میں نے ڈائیورسز کروائی ہیں اور وہ ساری لو میرجز تھیں. اچھا. اور وہ والی تھیں جو مطلب شادی سے پہلے 6 سال منگنی رہی, یا کوئی منگنی کا ورڈ یوز کروں گی, کوئی 6 سال. ہاں, ریلیشن از ناٹ اے نارمل ورڈ فار می. تو وہ جو منگنی رہی یا جو بھی ایک نسبت رہی دونوں کی, وہ آتے ہیں اور بہت جلدی ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. بیکاز مے بی اٹس اے وار آف ایگو. اس وقت ان کی ایگو ہرٹ ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے اسی سے کرنی ہے, گھر والوں کی وجہ سے کچھ مے بی آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے. لیکن ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ لو میرجز کا میں نے زیادہ دیکھا ہے. تھوڑا سا ایشو نہیں ہے لائک ارینج میرج میں ہم ایسے رینڈم پرسن سے کسی سے مل رہے ہیں, فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں, رائٹ؟ ساری زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ اسٹرینجر سے بات مت کرو, اسٹرینجر سے ملو نہیں, پھر اچانک آؤٹ آف نو ویئر آپ ایک رات میں ایک کمرے میں اسٹرینجر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ وہ یہ ہے کہ وہ اسٹرینجر آپ کے پیرنٹس نے ڈھونڈا ہے اور کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کے ڈھونڈا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کبھی آپ کا غلط نہیں چاہتے. لیکن جنریشن گیپ بھی تو ہے نا. جنریشن گیپ بالکل ہے, بٹ اسٹل کچھ ارینج میرجز کو کوئی ایسی دعا ہے ماں باپ کی, کوئی بڑوں کا سایہ ہے اس کے اندر, کوئی دعائیں ہیں کہ وہ زیادہ کامیاب ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں, اور وہ بڑی ہیپی میرجز چلی ہیں. لیکن ابھی جو ارینج میرج ہو رہی ہے بڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہے, کیونکہ لڑکا بھی ہارٹ بروکن آ رہا ہے, لڑکی بھی ہارٹ بروکن آ رہی ہے. اور اگر آپ ان کی ارینج میرج کر رہے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اگر آپ کی ارینج میرج ہو رہی ہے نا
تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی ایکس کے ساتھ ہو رہی ہے. یس، یہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ لو میرج میں آپ اپنی گرل فرینڈ سے شادی کرتے ہیں اور ارینج میرج میں آپ کسی کی گرل فرینڈ سے شادی کرتے ہیں, رائٹ. یس. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ ماشاء اللہ یہ سارے کرمنل شیمنل والے کرتے ہیں, کوئی ایسا کیس آپ کی لائف میں آیا کہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بہت سے ایسے کیسز آئے میرے آفس میں, ایسے بہت سے کیسز آئے جو مطلب واقعی میں ہل کے رہ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح سے کیسے ہو گیا, بٹ ہوا. بڑی چیزیں ہیں دنیا کچھ میں. بتائیں نا, ایک آدھا واقعہ سنائے نا, وہ نادر علی کے اسٹائل میں کچھ ہمیں بھی اس کے بارے میں بتائیں. مطلب ایسے بہت سے کیسز ہیں. ابھی آپ ریسنٹ کیس خان صاحب کا کیس اگر اٹھا کے دیکھ لیں, توشہ خانہ کیس. نہیں وہ ہم پولیٹکس میں اچھا, جائیں گے, پولیٹکس مجھے میں نہیں دوسرا جانا, وہ کرمنل آپ نے کیسز کہا بتا نا. دیں یا ڈیورس کا چلے بتا دیں, کوئی ایسا انٹرسٹنگ کیس آپ ابھی کے پاس آیا ہو. انٹرسٹنگ ریسنٹلی ایسا ہوا کہ ایک بچہ بچی نے بڑا ان کا لو کا سین تھا اور پھر ان کا نکاح ہو گیا, اور نکاح کے 4 ماہ بعد, نکاح کے رخصتی نہیں ہوئی, 4 ماہ بعد ان کی ڈائیورس میں نے فائل کی. اور لو میرج تھی, لو میرج, بالکل لو اور میرج, نکاح کے 4 ایگزیکٹ 4 ماہ بعد. اچھا, سو وہ مجھے تھوڑا سا لگا کیا کہ ریزن کیا تھی؟ بس وہ میں نے تو گراؤنڈ اس میں یہی لکھا. بچی نے تو مجھے بہت سی باتیں بتائی تھیں کہ اس نے یہ کیا, وہ بچوں والی چیزیں تھیں, لیکن ون سول گراؤنڈ واز انف کہ بٹ مجھے اب یہ نہیں پسند. تو بس وہ میں نے اسی گراؤنڈ کے اوپر وہ پھر ختم کرایا. اور پھر باقاعدہ کورٹ میں ٹائم دیا جاتا ہے, 90 ڈیز کا ریکنسیلیشن ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ کر سکتے ہیں. آفٹر 90 ڈیز وہ ڈائیورس جو ہے وہ افیکٹیو ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیڈ ٹو یونین کونسل, اور پھر وہاں سے ایک پراپر آپ کو ڈائیورس ڈیڈ مل جاتی ہے. وہ میرے لیے تھوڑا شاکنگ تھا کہ یار اتنا پیار بھی رہا اور اتنی منتوں مرادوں کے بعد آپ کو ایک انسان مل رہے ہیں, آپ بجائے اللہ کا شکر کریں, سجدے کریں, آپ 4 ماہ بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ڈائیورس کے لیے آ گئے ہیں. سو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی ایک کھیل بنا لیا, ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے, ایک سیرمنی بن گئی نا. ایگزیکٹلی, اٹس ویری کامن ہو گیا. اور کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ اگر 2 لوگ خوش نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کو عذاب بنائیں, کل کو جو ان کا بچہ ہوگا وہ اس بچے کو بلیم کریں, یا بچے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو آپس میں لڑتے رہیں اور بچے کو اتنا مینٹلی ill بنا دیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈائیورس لے لیں. اور کچھ ایسے کیسز بھی تھے جس میں بچے ہوئے تھے, اور پھر ایگو کی وار تھی کسٹڈی پہ. مجھے ہمیشہ کسٹڈی کے کیسز میں ایگو نظر آئی ہے, ہسبینڈ کی اور وائف کی. مجھے اس میں کہیں پہ بھی ان کو بچے سے پیار نظر نہیں آیا. اٹس اے وار آف ایگو. اب ہسبینڈ کی ایگو ہے کہ بچہ میرے پاس ہونا چاہیے, وائف کی ایگو ہے کہ نہیں یہ کیسے لے سکتا ہے, بچہ میرے پاس ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا بڑے یہ کہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ میں نے ایک کیس بھی سنا تھا جس کے اندر بچے کا جینڈر بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ بچہ باپ کے پاس جائے گا, کہ لڑکی ہے تو ماں کے پاس. یہ ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ, اور یہ آیا تھا آئی گیس 1980 میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے اوور آل جو بیٹا ہے وہ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہ سکتا ہے, اور جو بیٹی ہے ایٹ دا ایج آف پیوبرٹی, جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتی, وہ ماں کے پاس رہتی ہے. بٹ ان کیس دس از کالڈ حضانت, کہ ماں کے پاس رائٹ ہوتا ہے. ان کیس اگر خاتون دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر بچے باپ کے پاس جائیں گے. بٹ اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ویلفیئر آف مائنر. بچے کی ویلفیئر کس کے ساتھ ہے, باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ. ایک تو میں نے بتا دیا نا کہ ماں کو ہی جائے گا, مطلب 7 سال تک بیٹا اور پیوبرٹی کی ایج تک بیٹی. بٹ ان کیس اگر ماں کی ریپوٹیشن نہیں اچھی, ماں کو کوئی مینٹلی النس ہے, ماں کی کچھ مجبوری ایسی ہے, یا کوئی خاندان ایسا ہے, یا کوئی گھر فائنینشیل, بالکل بچے کی ویلفیئر دیکھنی ہے. فائنینشیل نہیں ہوگی کیونکہ بچے کی مینٹیننس باپ نے دینی ہے, مینٹیننس باپ دے گا. بیٹی کی تب تک مینٹیننس باپ پہ ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی. شادی کے بعد اس کی مینٹیننس کا ذمہ اس کے ہسبینڈ کا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ بچی کو ڈائیورس ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ مینٹیننس باپ دیکھے گا, اور جو بیٹا ہے اس کی مینٹیننس 18 سال کی عمر تک باپ دیکھتا ہے. اچھا, جو مینٹیننس ہوتی ہے آپ بتا رہی ہیں وہ باپ کی انکم لیول پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. 100%, 110%, کیونکہ کیا باپ کی اتنی ورتھ ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں. جس وقت ہم مینٹیننس کا سوٹ فائل کرتے ہیں بچوں کے لیے, تو اس میں باپ کی ہر چیز دیکھی جاتی ہے اس کے اکارڈ. اگر ایک آدمی بہت کما رہا ہے تو پھر تو لاکھوں میں مینٹیننس ہوگی. اگر ایک اسکول ٹیچر ہے جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے تو پھر 4-5 ہزار اتنی ملے گی. تو باپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بالکل دیکھا جاتا ہے. ان کیس اگر کوئی آدمی مینٹیننس نہیں دیتا یا فیل ہو جاتا ہے مینٹین کرنے میں بچوں کو, تو پھر اس کے لیے باقاعدہ سزا ہے, نان بیلیبل وارنٹس ہیں, آپ جیل جا سکتے ہیں, اور پھر آپ کو جیل میں ہی رہنا پڑتا ہے. کیا مینٹیننس چینج ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل جیسے کہ پہلے باپ کا اسٹیٹس اتنا اچھا نہیں تھا اور اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا گیا, لیکن اب باپ ترقی کر گیا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ آ گئے, بزنس بھی بڑھ گیا. ایک کیس یہ ہے, یو ہیو ٹو پروو ان کورٹ. اور دوسرا کیس یہ ہے کہ پہلے اس کے حالات اچھے تھے لیکن بعد میں باپ کے حالات
हालात बहुत डाउन चले गए. فرسٹ سینیریو میں آپ کو پروف کرنا ہے کہ جی اب اس کے حالات اچھے ہو گئے ہیں, یہ ڈاکومنٹس ہیں ہمارے یہ پاس, ماں یہ کرے گی. ہاں بالکل, جو کیونکہ ماں دوسرے کیس میں باپ کو بتانا ہوگا کہ جی دیکھیں پہلے میرا یہ بزنس تھا, پہلے میری یہ انکم تھی, یہ میری جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں اب میرے پاس نہیں ہے, میں بینک کرپٹ ہو گیا ہوں, یا کچھ بھی ایسا سالڈ پروف لانا پڑے گا اس کو دکھانے کے لیے, بٹ اسٹل مینٹیننس باپ کے اوپر ہی ہے. تو یہ جو we're talking about women independence and all the stuff. اچھا یہ بھی ایک ہے کہ جہاں پہ عورت اچھا کما رہی ہے نا, میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پھر عورت کا بھی فائنینشیل اسٹیٹس دیکھا جائے گا. اگر باپ اتنا نہیں کما رہا اور عورت کی اچھی ہے تو کسٹڈی تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا. پھر ایک اور تھا سکلنگ بیبی, جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو, وہ تو ویسے ماں کا ہی ہوتا ہے, بٹ میں نے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے جہاں پہ ماں کی جو مینٹل اسٹیٹ تھی وہ نہیں ٹھیک تھی, تو پھر بچہ باپ کو دیا گیا. تو ایسے کیسز بھی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دودھ پیتا بچہ ماں کا ہی ہے, بٹ ابھی دیر آر گراؤنڈس, دیر آر سچویشنس کہ اگر وہ سچویشن پہ وہ نہیں پورا اترتے تو پھر بچہ باپ کو ہی جائے گا. سو وہی بات, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, کہ کسٹڈی از آل اباؤٹ ایگو. وہ صرف ایگو پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ بچے کو جو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو کسٹڈی والا جب سین آتا ہے تو اٹس مور اباؤٹ ایگو دین لو؟ 100%. نو دیر از نو لو. بچے میں اگر آپ کو اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ ڈائیورس ہی نہ لیتے, آپ دونوں اکٹھے رہتے, اپنے آپ کو چینج کرتے. ایز اے ہیومن ایسا پاسبل ہی نہیں کہ آپ خود کو چینج نہیں کر سکتے. اگر مجھ میں ایک بری ایک میری ایسی عادت ہے جو بری اور میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند, میں بالکل اس کو چینج کر سکتی ہوں اگر میں کرنا چاہوں تو. اگر میں ضد پہ آ جاؤں کہ میں نے نہیں کرنا, میں تو خود کماتی ہوں, میں تو خود بڑی چیز ہوں, میں کیوں تمہاری بات مانوں, تو پھر تو کچھ بھی نہیں بنے گا نا سچویشن. تو اگر آپ کو بچے سے اتنا پیار ہوتا تو آپ ڈائیورس ہی نہ لیتے, اور اگر اب آپ نے لے لی ہے تو اب بچے کو ٹارچر کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے آپ کتنی کورٹس میں زیادہ آ گئے. فیملیز ہیں آئی نو کہ ان کے آپس میں نہیں بنتی, کوئی ریلیشن نہیں ہے, فزیکل ریلیشن بھی نہیں ہے, دے لیونگ ان دا سیم ہوم, اور صرف بچوں کی وجہ سے دے آر لائک ڈوئنگ تھنگس. اب اس میں بھی اور سچویشن ہے. اس میں بہت سارا پھر وہ جائیداد کا مسئلے بھی آ جاتے ہیں, انہیریٹنس کا, کیونکہ بیکاز آئی نو اے فرینڈ, ویری کلوز فرینڈ آف مائن, تو اس کا سین یہ ہے کہ وہ ڈیورس نہیں لے رہے, اوپر نیچے رہ رہے ہیں بیکاز آف دا کڈس اینڈ دا جائیداد اینڈ وہ جو ایک ٹرانسفر ہوتی ہے نا انہیریٹنس کے تھرو جو آپ کو پراپرٹی آتی ہے اس کی وجہ سے. تو دس از ویری کمپلیکیٹڈ. اگر اس طرح سچویشن ہو تو قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ دیکھیں اس پہ قانون تو کچھ نہیں کہہ رہا, بیکاز یہ دو میوچل کنسنٹ سے دو لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, سپریٹ رہ رہے ہیں. لیکن اگر میں نے کچھ ایسے وکٹمس بچے دیکھے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کی نہیں بنی, پوری زندگی نہیں بنی, اور وہ بچوں کی خاطر اکٹھے رہے ہیں, بٹ ان بچوں کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے. یس, وہ ٹراماز جو ہے نا وہ ان کی اتنے لائف, ٹراماز ہیں, انہوں نے گھر میں ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ پیرنٹس تو ہاتھ بھی ایک دوسرے کے سامنے اپنی اسپاؤس کو مارنا, یا بیوی کی کچھ ایسی حرکت کر دینا, ہسبینڈ کے کپڑے جلا دینا, یا کچھ بھی ایسا. وہ بچے مینٹلی پھر صحیح نہیں ہوتے, ان بچوں کے ٹراماز ہوتے ہیں, ان بچوں کے ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. سو فار می اٹس بیٹر کہ آپ سپریٹ ہو جائیں, آپ ڈائیورس لے لیں, آپ کم از کم اپنے بچوں کو بلیم نہ کریں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے نہیں کیا. میں بھی ریسنٹلی ایک ریل دیکھ رہا تھا, اس نے مجھے بڑا نا اندر سے ہلا دیا. انسٹاگرام پہ کسی نے شیئر کی تھی. دیٹ واز اباؤٹ کہ ہم ہانٹیڈ ہاؤس کی بات کرتے ہیں, رائٹ, یہ ہانٹیڈ ہاؤس ہے یہاں پہ سائن آل دیٹ, سو ہمیں منع کیا تھا بھائی اس گھر میں نہ جاؤ, یہ ہانٹیڈ ہے, اینڈ آل دیٹ اسٹف. کہتا سب سے بڑا ہانٹیڈ ہوم پتہ ہے کون سا ہے؟ جس میں دو جو پیرنٹس ہیں نا, پیرنٹس کی آپس میں نہیں بن رہی. اس بچے کے لیے اس سے بڑا ہانٹیڈ ہوم ہے ہی نہیں. 100%. اور ایک طرف لائک آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں, اور جو وہ عام طور پہ جنات کے والے سے ہانٹیڈ کیا جاتا ہے نا, لیکن جب آپ کو ڈیلی نشتر چل رہے ہیں آپ کے اوپر گالیوں کے, تھپڑوں کے, وہ ڈومیسٹک وائلنس کے, ایک بچے کے لیے اس سے زیادہ ہانٹیڈ ہوم ہو ہی نہیں سکتا. اب بھی کیا ہوتا ہے کہ عورت نے جب مرد کو تنگ کرنا ہوتا ہے نا, بیوی نے خاص طور پہ, تو وہ اس کا خرچہ بہت کراتی ہے, بہت خرچہ کراتی ہے. یس, اٹس ویری کنٹروورشل, بٹ کیونکہ وہ اس سے تنگ ہے, اس کو کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے جو دونوں کو, وہ اس کا خرچہ کرانے لگ جاتی ہے, بچوں کے نام پہ, لائف اسٹائل کے نام پہ, اوور آل اپنی چیزیں خریدنا. اب ہسبینڈ نے جب بیوی کو تنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ باہر افیئرس چلاتا ہے, وہ پارٹیز کرتا ہے. اگر تو امیر ہے تو پارٹیز کرے گا, افیئرس چلائے گا, یا کوئی ایسی حرکت, یا اس کے کسی ایسے خاندان والوں سے جا کے ملے گا جو اس کو پسند نہیں ہے. دیر آر کیٹیگریز, امیروں میں اور ہیں, غریبوں میں اور ہیں, مڈل کلاس میں اور ہیں, لوور مڈل کلاس میں. انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو تنگ کرنا ہے.
اب جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں نا, دے نیور ریئلائز کہ اس وقت بچے کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے. یعنی کہ آج کل آپ کو پتا لون کے سوٹ کتنے مہنگے ہو گئے, رائٹ, 25-30 ہزار روپے کا. Can آپ ہی you اس دن بتا رہی تھی, can you رائٹ. believe? تو یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے بندے سے 25-30 ہزار کا لون کا سوٹ مانگ اور وہ رہی ہے, ایک نہیں لے گی, وہ 4 لے گی. ہاں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ کو تنگ کرنا چاہ رہی, تو 100%. ہسبینڈ اس کو اشارہ لے, اچھا اس سے مجھ سے 4 لون کے سوٹ مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ مجھ سے ڈیورس چاہتی ہے. اور لیکن وہ ڈائیورس بھی نہیں لیتے کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں. بٹ اچھا, اب دیر آر 2 categories آف کڈس. ایک بچے وہ ہیں جو اس چیز سے پریشان ہو رہے ہیں, ایک بچے وہ ہیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ایک ایسا کیس تھا جس میں بچہ ماں کو علیحدہ بلیک میل کرتا تھا کسٹڈی کے اس میں, کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں باپ کے پاس جا رہا ہوں, میں کورٹ میں کہہ دوں گا میں نے باپ کے پاس جانا ہے. یہ کیس آپ کے پاس آیا تھا؟ 100% میرے آفس میں آیا, اور پھر باپ کے پاس جاتا تھا اور پھر باپ کو بلیک میل کرتا تھا, ہاں مجھے پلے اسٹیشن نہ لے کے دیا, نہ میں ماں کے پاس جا رہا ہوں. سو دیر آر 2 categories آف کڈس. ایک وہ جو پس جاتے ہیں, ایک وہ جو ماں باپ کو پسا کے رکھ دیتے ہیں. سو اب میرے خیال سے وہ بچہ لکی ہے جو دونوں کو بلیک میل کر رہا ہے, بٹ اپنے آپ کو اس نے سیٹسفائی کیا ہوا ہے. ایک ایسا بچہ بھی ہے جو پس رہا ہے, ماں کچھ کہہ رہی ہے, باپ کچھ کہہ رہے ہیں, اور وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ ایکچولی ویری رانگ, اور مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. دیر از اے سمپل سولوشن کہ اگر 2 لوگ خوش نہیں ہیں تو اچھے طریقے سے ایز پر قرآن اینڈ سننا گفٹس کے ساتھ آپ علیحدہ ہو جائیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ دیکھی جس میں رتک روشن کی ایکس وائف, اس کی ہونے والی کرنٹ وائف, آئی ڈونٹ نو وائف ابھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ کھڑی ہو کے پکچر بنائی. سو یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ کا اگر اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ اب کوئی کنیکشن نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ اس کی وائف کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, ہونے والی وائف کو ایک اعلیٰ ظرفی دکھائیں. ہر چیز آپ کی پوزیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری بنایا ہے, انسان کسی کا غلام نہیں ہے, کسی کا غلام نہیں. رسپیکٹ از سم تھنگ ایلس. رسپیکٹ میں اگر اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرتی ہوں, دس از رسپیکٹ, کوئی غلامی نہیں ہے. اگر ہسبینڈ اپنی وائف کی رسپیکٹ کر رہا ہے تو دس از ناٹ غلامی. لیکن یہ جو امپوز کر دیا جاتا ہے نا, دس از رانگ. چلیے, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا, ایک سوال ہے جو میرا لڑکا بوائے بیٹھا ہوا ہے, اس نے مجھے کہا تھا کہ جب میڈم آئیں گی تو ان سے پوچھے گا کہ جب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں نا اکثر اپنی فرینڈ کے ساتھ, تو پولیس والے روک کزن کے لیتے ساتھ, ہاں عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ پولیس والا روک لیتا ہے, کہتے ہیں یہ میری کزن ہے, تو لیکن پولیس والے مانتے نہیں ہیں, وہ ہوتی بھی نہیں ہے. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا پولیس والے روک سکتے ہیں قانون کے مطابق, اور کیا کس طرح رسپانس کرنا چاہیے؟ بتاتا ہوں یار, بتا رہی ہیں, ٹینشن ہے. دیکھیں, ایک بڑا چلا تھا کہ جی پولیس والے نکاح نامہ مانگتے ہیں. آپ نہیں مانگ سکتے. آپ کیا 2 لوگ اگر گاڑی میں ہیں, وہ نارملی بیٹھے ہوئے ہیں, دیٹس کمپلیٹلی فائن. 2 لوگ گاڑی میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, انٹل انلیس کوئی ایسی حرکت نہیں ہو رہی جو مورلی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اگینسٹ ہے. کچھ بھی ایسا امورالٹی آپ کچھ اگر ایسی نہیں کرے, کوئی ایسا جسچر نہیں ہو رہا, تو اس میں پولیس آپ کو روک نہیں سکتی. اور اگر وہ آپ کو روکتی ہے اور آپ کو تنگ کرتی ہے تو یو ہیو اے رائٹ کہ آپ اس کے اگینسٹ پروسیڈنگس کریں. بیکاز 2 لوگ اگر ایک گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ مار رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس کی سچ میں کزن ہو, اگر وہ اس کی ہونے والی فیانسی ہے, یا کچھ ان کی ہونے والی آپس میں کل کو وہ شادی 100% ہو سکتی ہے. تو یہ پولیس کا ہراس کرنے کا طریقہ ہے, پاکستان میں بڑا کامن ہو گیا. پاکستان میں ایک ٹریفک پولیس والے فیمیلس کو بہت تنگ کرتے ہیں بلا وجہ, فار نو ریزن, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ پل اوور سائڈ پہ لگائیں فار نو ریزن. آپ نے گاڑی صحیح بھی پارک کی ہے تو وہ کہیں گے نہیں جی آپ کا ٹائر یوں ہے تو اس کو یوں کر دیں بلا وجہ. آئی ڈونٹ نو یہ کیا گندی مینٹالٹی ہے پاکستان میں, پتہ نہیں ان کو, ہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن پولیس کا اس طرح سے تنگ کرنا ینگسٹر کو, اچھا اور یہ کب کرتے ہیں؟ یہ سزوکی والے کو تنگ کریں گے, مہران والے کو تنگ کریں گے, یہ کبھی بھی V8 والے کے پاس نہیں جائیں گے, یہ کبھی بھی رینج روور والے کے پاس نہیں جائیں گے. یہ اپنی, ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ بہت, میں نہیں کہنا چاہتی, لیکن پاکستان پولیس جو ہے وہ کچھ بھی اپنا کام چلے. اگر فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کو پولیس نے روک لیا ہے, تو اگر وہ کہتے ہیں جی ہاں جی کدھر جا رہے ہیں, تو کیا کمیونیکیشن تھوڑی سی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو کسی ناکے پہ روکا ہے اور انہیں کوئی اطلاع ملی ہوئی ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے, کوئی ایسا گراؤنڈ ہے ان کے پاس, تو اف دے آسک می اے کوسچن آئی ول ڈیفینیٹلی رسپونڈ دیم ویری نائسلی کہ جی ہاں یہ میرا بھائی ہے, کزن ہے, چاچا. ایک لڑکا کی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. یہ پارک والا تو بہت سینیریو ہو چکا ہے ہراسمنٹ کا, اور یہ اوور آل. اب 2 لوگ پارک میں بیٹھے ہیں, پارک از اے پبلک پلیس, پبلک پلیس پہ 2 لوگ بیٹھ کے کیا ہی کر سکتے ہیں. ہاں اگر وہ کچھ ان ایتھیکل کر رہے ہیں پھر آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں, آپ ان کے خلاف پروسیڈنگس کر سکتے ہیں. لیکن اگر 2 لوگ ویسے نارملی بیٹھ کے پیزا کھا رہے ہیں تو آپ نہیں ان کو تنگ کر سکتے. اگر تنگ کرتے ہیں تو کیسے رسپانس کیا جائے؟
بھائی آپ ان سے پوچھیں آپ کس لاء کے تحت مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یا میں ایسا کیا کر رہا ہوں, آپ مجھے نہیں اٹھا سکتے, میں بیٹھا ہوں, دیٹس اوکے. میں ایک پبلک پلیس ہے, پبلک پلیس از فار پبلک. میں پبلک پلیس پہ اوپنلی آ کے ایک انسان کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں اوپن بیٹھا ہوں, میں کوئی چار دیواری میں یا کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کے کچھ خدا نہ خواستہ ایسا غلط لیکن نہیں دیکھیں کر رہا. ہمیں سارے لاس کا نہیں پتا, تو وہ کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ انگیجڈ ہیں, تھوڑا تھریٹ کرتے ہیں, تھوڑا لیکن سا یہ آپ تو کو, وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں, ایک یس, کائنڈ آف ایک رشوت یا ایک بالکل وہ. بالکل اسی طریقے سے تو یہ پیسے بناتے ہیں. 90% جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں وہ بوگس ہوتی ہیں, فیک ہوتی ہیں. جب انہیں کچھ نہیں ملے گا تو آپ کے اوپر چرس کا پرچہ بنا دیں گے کہ جی چرس برآمد ہوگی اس کے پاس سے. اب اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا یہ تو ہمارے دیکھیں اختیار میں نہیں. پاکستان میں لاء کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ پھر کہیں گے کہ پولیٹیکل ٹاک نہیں کرنی. ایک کیس تھا جس میں نیب نے کچھ دن پہلے کلین چٹ دے دی ان محترم کو کہ جی ان کے اوپر کوئی نیب کا کیس نہیں بنتا, توشہ خانہ والا ان پہ کوئی کیس نہیں بنتا. ایک وہ ٹائم بھی تھا. مطلب پاکستان میں جو لاء ہے وہ صرف غریبوں کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے وہ ایک شہد کی بوتل کسی سے مل بالکل, جاتی ہے, کسی سے وہ وہ دم والا پانی مل دم جاتا والا ہے. پانی, شہد کی بوتل تو ایک رپورٹ آ گئی تھی کہ جی نہیں جی اس میں تو شہد تھی, وہ تو پراپر ایک رپورٹ آ گئی تھی. تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی میں نے کہا نا کہ یہ رینج روور یا V8 والے کو روک کے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی کزن بٹھائیے کون بٹھائیے, یہ مہران سوزوکی والے کو پوچھیں گے کہ کون ساتھ جا رہی ہے. اینڈ دیر آر پیپل, آئی نو دیر آر پیپل جو اپنا آئی فون تک پولیس والوں کو دے آئے ہیں کہ ہائے ہائے ہم پہ ایف آئی آر نہ کٹائیں, ہم تو نہیں, یہ تو میری کزن ہے, میری کلاس فیلو ہے. اس حد تک یہ لوگ بلیک میل اور کرتے دوسرا ہیں. یہ کہ عام طور پہ جب ہوٹلس میں آپ جاتے ہیں, یس, ٹھیک ہے, تب بھی آپ سے نکاح نامہ مانگا جاتا ہے, کہ وہاں پہ وہ مانگ سکتے ہیں؟ وہ اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے دیٹس اوکے, کیونکہ وہ ہوٹل کا چار دیواری میں آپ جا رہے ہو اینڈ یو آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اوکے. اور ہاں, لیکن اگر آپ شکل سے غریب لگ رہے ہو تو پھر تو آپ سے مانگیں. اور کوئی سوال ہے تمہارا, ہے ثبوت؟ ثبوت, آئی سجیسٹ یو کہ تم جب بھی کرنا شادی کرنا, ہاں کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا. تو شادی کو, نکاح کو پروموٹ کیا جائے, میں تو یہی کہتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر کسی انسان کو 2 بار محبت ہو رہی ہے دیٹس ٹوٹلی جسٹیفائڈ فار می. انسان ہے, پیار بار بار پیار ہو سکتا ہے. اگر وہ پہلی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے دوسری کو بھی رکھ سکتا ہے, سو دیٹس اوکے, کمپلیٹلی جسٹیفائڈ. گالیاں پڑیں گی مجھے بہت زیادہ, لیکن کمپلیٹلی چلے جسٹیفائڈ. اسی بات پہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیٹ واز ریئلی نائس. میں چاہ رہا تھا آپ سے کرمنل چیزوں پہ بات ہو, لیکن بات نکل گئی اس طرف. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ, اور مجھے چونکہ اس بارے میں اتنی نالج نہیں تھی, بٹ اٹ از انٹرسٹنگ ٹاپک. ہماری میں بھی آڈینس بھی جاننا چاہتے ہیں ہم. اچھا پتہ ہے کہ ہماری زیادہ جنرل آڈینس جو ہے نا, وہ ان کو اتنا وہ ایکٹس کا اینڈ تھنگس کا وہ اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا مورل لیکچر دینے والے بہت لوگ ہیں. یہ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے, یا آدھی ویڈیو دیکھ کے نا یہ اپنا نتیجہ نکال کے نکال لیتے ہیں. اور پھر ان کو مذہب کے اوپر بھی باتیں کرنی ہے. بھائی آپ اتنے مذہبی ہو تو آپ سوشل میڈیا کیوں یوز کریں؟ گھر میں بیٹھو, عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. رائٹ. سو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کوئی ایسا کلپ دیکھیں جس کے اندر وہ بات کر رہی ہیں, تو اس کا کانٹیکسٹ لازمی دیکھیے گا. یہ نو, یہ صرف ان کی پہلی بھی ایک ویڈیو کافی ہمارے ساتھ 2 دفعہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کر چکی ہیں. ایک دفعہ یہ بنی تھی وکیل, ٹک ٹاک وکیل, یس سوری ٹک ٹاک وکیل, اور ایک بار انہوں نے وہ UK ایکسپیٹ کا کیا تھا کردار ادا, اور انہوں نے اتنا اچھا نبھایا تھا کہ نیچے سے ماشاء اللہ بڑی اچھی گالیاں پڑ رہی تھیں. تو ہاں, تو آپ کو اگر فار ایگزامپل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں سے کلپ ملے, صرف ٹوٹا ایک, ٹھیک ہے نا, تو اس کا کانٹیکسٹ دیکھنے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹ واز لولی میٹنگ یو, اینڈ آلویز بڑی پازیٹیو انرجی, جب بھی آپ آتی ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ایک پوڈ کاسٹ. ون مور تھنگ کہ ابھی جب میں کورٹس میں ہوتی ہوں تو ماشاء اللہ بڑے جو سینئر لائر ہیں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, وہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ کا اگلا ایپیسوڈ کب آ رہا ہے. اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, ایوری ٹائم آئی ٹیل یو کہ عمر سر, وہ مجھ سے سارے وکیل پوچھ رہے تھے کہ کب آ رہے ہیں, بیکاز اٹس ویری نائس کہ آپ کو وکیل بھی دیکھتے ہیں. یہ ایک آپ کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ وکیل بہت بزی ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹائم نکال کے آپ کو دیکھتے ہیں. وکیل ملے بھی ہیں, ایک بار ڈرائی فروٹ لے رہا تھا وہاں پر بھی ملے تھے, اٹ واز ویری نائس. تو بڑا اچھے طریقے سے جو ہے نا امیج بنی ہوئی ہے عام طور پہ نیگیٹو وکیلوں کے بارے میں. عمر, دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ یور پوڈ کاسٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے مزے کا کانٹینٹ لاتے ہیں. ہم لوگوں کی لائف میں بہت ڈپریشن ہے, بڑے پرابلمس ہیں. آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا ہم چند سیکنڈ کے لیے ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آپ کے بلوپرز دیکھ کے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. سو ہر وہ چیز اچھی ہے جو آپ کو وقتی طور پہ خوشی دے رہی ہے اس زمانے میں. سو اس لیے میرے لیے آپ کا تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز پیپل آر لونگ اٹ. تھینک یو سو مچ. یہ تو بہت ہی اچھی اینڈنگ ہو گئی آج کے ہمارے اس وٹی ٹاک کی. تو دوستو یہ تھی ہمارے ساتھ سزین جہان خان, جو کہ ایک وکیل بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, ساتھ میں ماڈل بھی ہیں. اور بھی ماڈلنگ کریئر اسٹارٹ میں کی تھی. نہیں, میں نے ماڈلنگ کبھی نہیں کیا. ماڈلنگ کبھی نہیں. تو خیر بڑی اچھی کنورسیشن تھی. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. اگر آپ کے کویسچنس ہیں تو آپ نیچے کامنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ سے کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں؟ میری انسٹا آئی ڈی آپ ٹیگ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آئی ورک وتھ سردار محمد لطیف خان
خان کھوسا, F6 میں ہمارا آفس ہے. سو کوئی بھی فیملی کیس ہو, کرمنل کیس ہو, آئی ایم آلویز ہیئر ٹو اسسٹ. بٹ دیر آر پیپل جنہوں نے آلریڈی اپنے وکالت نامے کسی وکیل کو دیے ہوتے ہیں اور وہ بلا وجہ جو مشورے مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں. دس از سم تھنگ رانگ, بیکاز آپ کے وکیل کو بہتر پتہ ہے. آپ اپنے وکیل پہ ڈاؤٹ نہ کریں, بیکاز آپ کا وکیل پوری کوشش, پوری جان لگا رہا ہے آپ کے کیس میں. سو پھر ارد گرد سے مشورے لینا اور اپنے وکیل کی برائی وکیلوں کا اور کرنا. ڈاکٹروں کا سیم سین ہوتا ہے نا. عام طور پہ ایک چھوٹی بیماری ہم 4-5 وکیلوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں, جہاں پہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں یار یہ بتانا ذرا, پھر یس, آپ سیکنڈ اوپینین. اپنے بندے پہ ٹرسٹ کریں, بالکل آپ اپنے بندے پہ ٹرسٹ چلے, کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ ابھی تک موجود ہیں تو بہت اچھا لگا کہ آپ ہم نے بالکل اینڈ تک دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ لوگ لیفٹ کر جاتے ہیں, بٹ اف یو آر واچنگ, لو یو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو ٹاک میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.